السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے ضیاء نالج ذریعے آپ تک اسلامی معلومات پہنچائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، نماز جنازہ کی ابتدا کب سے ہے؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھی؟ جواب ہے فرشتوں نے پڑھی۔ سوال ہے، ان میں سے امام کون ہوئے؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال ہے، اسلام میں سب سے پہلے نماز جنازہ کس کی پڑھی گئی؟ جواب ہے حضرت اسعد بن زرارہ کی، کہ وہ خود حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی۔ سوال ہے، نماز جنازہ میں کس صف میں کھڑا ہونا زیادہ افضل ہے؟ جواب، صف آخر میں کھڑا ہونا زیادہ افضل ہے۔ سوال ہے، اسلام میں نماز جنازہ کی مشروعیت کب اور کہاں ہوئی؟ جواب ہے مدینہ منورہ میں ہجرت کے تقریباً 9ویں مہینے میں ہوئی۔ سوال ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی؟ جواب ہے باغی، جو امام برحق پر ناحق خروج کرے اور اسی بغاوت میں مارا جائے، ڈاکو کے ڈاکہ زنی میں مارا جائے، جو لوگ ناحق پاسداری سے لڑیں، جو شخص کئی آدمیوں کا گلا گھونٹ کر مار ڈالے، جو شخص شہر میں رات کو ہتھیار لے کر لوٹ مار کرے اور اسی حالت میں مارے جائے، جو اپنے والدین کو مار ڈالے، جو کسی کا سامان چھین رہا تھا اور اسی حالت میں مارا جائے، تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی نماز جنازہ سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر ملک الموت نے ملائکہ کے لشکروں کے ساتھ پڑھی۔ اس کے بعد صحابہ کرام اور دیگر لوگوں نے پڑھی۔ سوال ہے، کیا آپ کی نماز جنازہ میں کوئی امام نہ تھا یا سب نے علیحدہ علیحدہ پڑھی؟ جواب ہے، اس سلسلے میں علماء مختلف ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ نماز معروف نہ ہوئی، بلکہ لوگ گروہ در گروہ حاضر آتے اور آپ پر صلاۃ والسلام عرض کرتے، اور بہت سے علماء یہی نماز معروف مانتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دفع فتن اور انتظام امت میں مشغول، جب تک ان کے دست حق پرست پر بیعت نہ ہوئی، لوگ جماعت در جماعت آتے اور جنازہ اقدس پر نماز پڑھتے جاتے۔ جب بیعت ہو گئی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ولی شرعی ہو گئے، انہوں نے جنازہ مقدس پر نماز پڑھ لی، اس کے بعد پھر کسی نے نہ پڑھی۔ سوال ہے، کیا منکر نکیر کے سوالات صرف مسلمانوں سے ہوتے ہیں یا کفار و مشرکین سے بھی ہوتے ہیں؟ تو جواب ہے، مسلمان یا مدعی اسلام منافق سے ہوتے ہیں۔ کفار و مشرکین سے سوالات قبر نہیں کیے جاتے۔ سوال ہے، منکر نکیر دونوں مل کر سوال کرتے ہیں یا ایک؟ تو اس کا جواب ہے، کچھ لوگوں سے دونوں اور کچھ لوگوں سے ایک ہی سوال کرتا ہے۔ سوال ہے، کیا سوالات قبر کے وقت روح پورے جسم میں لوٹائی جاتی ہے؟ جواب، حقیقت حال تو خدا جانے،
البتہ بعض یہ کہتے ہیں کہ روح پورے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ صرف سینے تک داخل ہوتی ہے، اور بعض اس کے بھی منکر ہیں، وہ کہتے ہیں روح جسم اور کفن کے درمیان رکھی جاتی ہے۔ سوال ہے، کیا سوالات قبر تمام مسلمان مردوں سے ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مستثنات چھوڑ کر تمام مردوں سے سوالات قبر ہوں گے، یہاں تک کہ کوئی آگ میں جل جائے یا پانی میں ڈوب جائے تو ان سے بھی سوال ہوگا اور وہ وہیں ثواب و عذاب پائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو جانور نے کھا لیا یا مچھلی وغیرہ نگل گئی تو ان کے شکم ہی میں سوالات ہوں گے اور وہ وہیں ثواب و عذاب سے آشنا ہوں گے۔ سوال ہے، وہ کون لوگ ہیں جن سے سوالات قبر نہیں ہوتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، حقیقت کا علم تو خدا کو ہے، البتہ کتابوں سے پتہ چلتا ہے 11 قسم کے افراد سوالات قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ پہلا انبیاء کرام، دوسرا شہدائے عظام، تیسرے کفار سے مقابلہ کے لیے اسلامی سرحد پر گھوڑا باندھنے والا، چوتھا طاعون کی بیماری میں مرنے والا، پانچواں زمانہ طاعون میں مرنے والا خواہ کسی بیماری سے مر جائے، چھٹا صدیقین، ساتواں اطفال مومنین، اور آٹھواں جمعہ کی رات یا دن میں مرنے والا، نواں مرض موت میں سورہ اخلاص پڑھنے والا، 10واں ہر رات سورہ تبارک پڑھنے والا، اور 11واں رمضان المبارک میں مرنے والا۔ سوال ہے، دنیا کے تمام پانیوں میں افضل کون سا پانی ہے؟ جواب، وہ پانی جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انگشت مبارک سے نکلا، اور وہ دنیا کے تمام پانیوں سے افضل ہے، یہاں تک کہ آب زمزم اور آب کوثر سے بھی افضل ہے۔ سوال، آب کوثر افضل ہے یا آب زمزم؟ جواب، آب کوثر۔ سوال، وہ کون سا پانی ہے جسے منافق کبھی شکم سے رو کر نہیں پی سکتا؟ جواب، آب زمزم ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن اور منافق کے درمیان علامت قرار دیا ہے کہ منافق کبھی شکم سیر ہو کر پانی نہیں پی سکتا۔ سوال، وہ کون سا پانی ہے جس سے گندگی دور کرنا گناہ ہے؟ جواب، آب زمزم۔ سوال، وہ کون سا پانی ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے پلے میں تولا جائے گا؟ جواب، وضو کا پانی۔ سوال، پانی کا رنگ کیسا ہے؟ جواب، میلا مائل بیک گنا سواد خفیف۔ سوال، کیا انبیاء کرام کے وضو یا غسل جنابت کے پانی سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے؟ جواب، ہاں، ہمارے حق میں دونوں طاہر و مطہر ہیں، ان سے وضو اور غسل دونوں جائز ہے۔ سوال، کس پانی کو کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہے؟ جواب، زمزم شریف اور وضو کا بچا ہوا پانی۔ سوال، وہ کون سا پانی ہے جو کھانے کی جگہ کھانا اور دوا کی جگہ دوا کا کام کرتا ہے؟ جواب، زمزم شریف ہے، اس کے پینے کے بعد نہ کسی غذا کی ضرورت نہ کسی دوا کی ضرورت۔ سوال، سمندر کتنے ہیں؟ جواب، 7 سمندر مشہور ہیں مگر ان میں 5 زیادہ بڑے ہیں۔ پہلا بحر ہند، دوسرا بحر اوقیانوس، تیسرا بحر شام، چوتھا بحر نیتس اور 5واں بحر جرجان۔
سوال: طوفان نوح کس جگہ آیا تھا؟ جواب: تمام روئے زمین پر۔ سوال: اس طوفان میں پانی سطح زمین سے کتنا بلند تھا؟ جواب: زمین کے اونچے پہاڑ سے 30 گز بلند تھا۔ سوال: کیا سمندر کے نیچے آگ ہے؟ جواب: ہاں، سمندر کے نیچے آگ ہے، اس لیے بغیر حاجت صحیح سمندر میں سوار ہونا منع ہے۔ سوال: کیا قیامت کے دن سمندر کو آگ بنا دیا جائے گا؟ جواب: ہاں، روز قیامت اللہ تبارک و تعالی تمام سمندروں کو آگ کر دے گا، جس سے جہنم کی آگ اور بھی زیادہ ہو جائے گی۔ سوال ہے: کیا جنات سے بھی سوالات قبر ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، جنات سوالات قبر اور حساب و کتاب وغیرہ کے معاملے میں انسان کی طرح ہیں۔ سوال ہے: کیا پچھلے انبیاء کرام کی امت سے بھی سوالات قبر ہوتے تھے؟ تو جواب ہے نہیں، سوالات قبر اسی امت کے ساتھ خاص ہے۔ سوال ہے: شیاطین کی حقیقت کیا ہے؟ جواب ہے: وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ جو شکل چاہیں اختیار کر لیں، اور شریر جنوں کو شیاطین کہتے ہیں۔ سوال ہے: کیا ابلیس قوم جن میں سے ہے؟ جواب ہے: ہاں، یہی مشہور اور حق ہے۔ سوال ہے: ابلیس کا اصل نام کیا ہے؟ جواب ہے: پہلے آسمان میں اس کا نام عابد ہے، دوسرے آسمان میں زاہد، تیسرے آسمان میں عارف، چوتھے میں ولی، پانچویں میں تقی، چھٹے میں خازن اور ساتویں میں عزازل، اور لوح محفوظ میں ابلیس تھا۔ سوال ہے: ابلیس جنت میں خزانچی کتنے سال رہا؟ جواب ہے: 40,000 سال۔ سوال ہے: ابلیس نے عرش اعظم کا طواف کتنے سال تک کیا؟ جواب ہے: 14,000 سال۔ سوال ہے: ابلیس فرشتوں کے ساتھ کتنے دنوں تک رہا؟ جواب ہے: 80,000 سال، اور 20,000 سال تک ملائکہ کو وعظ و نصیحت کرتا رہا، اور 30,000 سال تک ملائکہ کروبین کا سردار رہا، اور 1,000 سال تک ملائکہ روحانین کا سردار رہا۔ سوال ہے: پھر ابلیس مردود بارگاہ کیوں ہوا جبکہ وہ معلم الملائکہ تھا؟ جواب: حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ سوال ہے: ابلیس نے مردود بارگاہ ہونے سے قبل کتنے دنوں تک اللہ تبارک و تعالی کی عبادت و ریاضت کی؟ جواب ہے: 50,000 سال تک، یہاں تک کہ اگر اس کے سجدوں کو پھیلایا جائے تو زمین و آسمان میں کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ سوال ہے: کیا ابلیس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو جواب: ہاں، اگر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لے۔
روایت میں ہے کہ ایک دن ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حضور میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کلیم بنایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لوں، آپ میرے لیے خدا کی بارگاہ میں سفارش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ، ابلیس کی توبہ تمہاری سفارش سے قبول کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے۔ ابلیس نے سن کر کہا، جب آدم کی زندگی میں سجدہ نہ کیا تو اب مرنے کے بعد کیا سجدہ کروں گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ابلیس 1,00,000 سال تک دوزخ میں جلنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ سے نکالے گا اور میدان قیامت میں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑا کرے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ حضرت آدم کو سجدہ کر لے، تیری خطا معاف ہے، تب بھی وہ سجدہ کرنے سے انکار کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈالے گا۔ سوال ہے، کیا شیاطین اب بھی آسمان پر جاتے ہیں؟ جواب نہیں۔ پہلے شیاطین آسمانوں میں داخل ہو جاتے تھے اور وہاں کی خبریں کاہنوں کے پاس پہنچاتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو 3 آسمانوں پر جانے سے روک دیے گئے۔ پھر جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو سارے آسمانوں پر جانے سے روک دیے گئے۔ سوال ہے، کیا شیاطین آپس میں شادی کرتے ہیں؟ ہاں، شادی بیاہ کرتے ہیں، ان میں توالد و تناسل کا سلسلہ جاری ہے۔ سوال ہے، جنات کی حقیقت کیا ہے؟ جواب ہے، وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں اختیار کر لیں، انسان کی طرح ذی عقل اور ارواح و اجسام والے ہیں، ان میں توالد و تناسل بھی ہوتا ہے، کھاتے پیتے مرتے جیتے بھی ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا ان میں مومن و کافر دونوں ہوتے ہیں؟ جواب ہے، ہاں دونوں ہوتے ہیں، لیکن کفار کی تعداد زیادہ ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ان میں بھی مختلف مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں؟ تو جواب ہے، ہاں انسان کی طرح ان میں بھی مسلمان، یہودی، نصرانی، مجوسی، مشرک وغیرہ ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا جنوں میں بھی کوئی نبی ہوا ہے؟ جواب نہیں، نبوت صرف بشر ہی کے ساتھ مختص ہے، کوئی جن نبی نہیں ہوا۔ سوال یہ ہے، کیا انسان کی طرح جن کو بھی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے؟ تو جواب ہے، ہاں انسان کی طرح انہیں بھی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سوال یہ ہے، کیا جنات کو بھی جنت نصیب ہوگی؟ تو جواب یہ ہے، اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، نہیں، جنت صرف انسانوں کے لیے ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ نصیب ہوگی۔ ایک قول یہ ہے کہ جنات میں سے جو مومن ہے وہ جنت کے آس پاس مکانوں میں رہیں گے، جنت میں صرف سیر کو آیا کریں گے۔ سوال یہ ہے، تمام زبانوں میں کون سی زبان افضل ہے؟ تو جواب ہے، تمام زبانوں میں عربی زبان افضل ہے۔ سوال یہ ہے، جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ تو جواب ہے، عربی زبان۔ سوال یہ ہے، کتنے انبیاء کی زبان عربی تھی؟
تو جواب یہ ہے صرف 5 نبیوں کی زبان عربی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال یہ ہے قبر میں منکر نکیر کا سوال کس زبان میں ہوگا؟ تو جواب ہے سریانی زبان میں ہوگا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عربی زبان میں ہوگا۔ سوال یہ ہے مردے کس زبان میں جواب دیں گے؟ تو جواب ہے سریانی زبان میں جواب دیں گے۔ سوال ہے عربی زبان کی ابتدا کس سے ہوئی؟ تو جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور جنت میں عربی بولتے تھے، زمین پر تشریف لانے کے بعد سریانی بولنے لگے، پھر قبول توبہ کے بعد زبان عربی ہو گئی۔ اگرچہ عام طور پر مشہور یہ ہے کہ عربی زبان حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ظاہر ہوئی اور انہوں نے یہ زبان جرہم اور اس کے بھائی قطورہ سے سیکھی، یہ حضرات عربی بولتے تھے۔ سوال یہ ہے سریانی زبان کی ابتدا کس سے ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ کی اور آپ کی اولاد اور اکثر انبیاء کرام کی زبان سریانی ہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سریانی زبان ہی میں سکھائے تھے تاکہ فرشتے سمجھ نہ سکیں۔ سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی زبانوں کا علم دیا تھا؟ تو جواب یہ ہے 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا تھا، اور آپ تمام زبانیں جانتے تھے، مثلا عربی، فارسی، رومی، سریانی، یونانی وغیرہ۔ سوال یہ ہے طوفان نوح کے بعد پھر عربی زبان کی ابتدا کن سے ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے سام بن نوح کی اولاد نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہام سے اس زبان کو ایجاد کیا، انہی سے اس کی ابتدا ہوئی۔ سوال یہ ہے عبرانی زبان کی ابتدا کس سے ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سریانی تھی۔ جب آپ نمرود کی شر کی وجہ سے بحکم الہی دریائے فرات پار کر کے ملک شام تشریف لائے تو نمرود نے حضرت کی تلاش میں سپاہی بھیج دیے کہ جو شخص بھی سریانی زبان میں کلام کرتا ہوا ملے اسے گرفتار کر لیں۔ جب نمرود کے آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو قدرت الہی سے آپ کی زبان بدل گئی اور آپ سریانی زبان کے بجائے عبرانی زبان بولنے لگے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ آپ عبرانی بول رہے ہیں تو کوئی تعرض نہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس زبان کی تعلیم چونکہ دریائے فرات عبور کرنے کے بعد ہوئی تھی اس لیے اس کو عبرانی کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کتنی زبان جانتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے 3600 زبانیں جانتے تھے، 900 زمین کی، 900 آسمان کی، 900 پرندے کی اور 900 کیڑوں مکوڑوں کی۔ سوال یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کس زبان میں کلام فرمایا؟ تو جواب یہ ہے پہلے تمام زبانوں میں کلام فرمایا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے مولا میں ان زبانوں کو نہیں سمجھتا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان میں کلام فرمایا۔ سوال یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کتنے کلمات سماعت کیے؟ جواب یہ ہے 1200 کلمات، اور آپ ہماتن گوش ہو کر بدن کے ہر رونگٹے سے یہ کلمات سماعت فرمائے۔ سوال یہ ہے
فارسی زبان کی ابتدا کس سے ہوئی؟ تو جواب یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے پرپوتے فارس بن عامر بن یافس بن نوح علیہ السلام سے اس کی ابتدا ہوئی۔ طوفان نوح کے بعد آپ کی اولاد میں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں۔ سوال یہ ہے اردو زبان کی ابتدا کب سے ہوئی؟ تو جواب یہ ہے 1027 سے ہوئی، لاہور میں پیدا ہوئی۔ قدیم پنجابی زبان اس کی ماں ہے، بعضوں نے کہا ہے 1100 عیسوی سے ہوئی۔ تو دوستو اسلامی معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں، کیونکہ نیکی کام میں کسی کو شامل کرنا یہ بھی نیک کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔